ایک کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وقت کے صحیح استعمال سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یاسر مختار خان اور ایلیمینیٹ رمضان یعنی روشن رمضان کی 5ویں روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے وقت کی اہمیت کے اوپر. وقت ایک ایسا اہم ترین ہماری زندگی کا حصہ ہے جس کا ہر ایک لحظہ اہم ہے، اور جہاں وقت دنیاوی طور پر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اسلام بھی اتنا ہی زور دیتا ہے وقت کی پابندی کرنے کے اوپر. قرآن کریم کے اندر اللہ نے واضح طور پر ایک پوری کی پوری سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ العصر، اور اللہ اس کے اندر زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھایا کہتا ہے والعصر، یعنی قسم ہے مجھے زمانے کی. زمانے سے مراد جو کہ ارد گرد کے اندر ہو رہا ہے، یعنی جو وقت حال کے اندر ہو رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، کے انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے. اور آگے مزید اللہ نے تفصیل فرما دی نون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگ کے جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، صبر کے ساتھ رہے اور حق کے اوپر کھڑے رہے. تو یہ اللہ نے جو ہے ہمیں ایک چھوٹی سی صورت کے اندر ایک سمندر اللہ نے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں سمندر کو ایک کوزے کے اندر ڈال دینا، اللہ نے یہاں پر ہمیں اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ٹائم مینجمنٹ کی کوئی بڑی ضروری تھیوریز ہیں جو کہ دنیاوی طور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بڑا کام آتی ہے. ایک اس میں ہے دا پکل جار تھیوری. پکل جار تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہماری زندگی ایک ایسی جار کی مانند ہے، اچار کے جار کی مانند ہے جس کے اندر پتھر، کنکریاں اور ریت پڑی ہوئی ہے. پتھر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے سب سے اہم ترین ٹاسک جس کو ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. پیبل یعنی کنکریاں سے مراد یہ کہ ہمارے برابر سطح کے جو کام ہوتے ہیں، اور سینڈ جو کہ ہمارے بالکل چھوٹے چھوٹے جو روزمرہ کے ٹاسک ہوتے ہیں. اب ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہم نے ان تینوں کے اندر سے فوکس کس کے اوپر زیادہ کرنا ہے. جس کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہوگا الٹیمیٹلی ہم ٹائم بھی اس کو زیادہ دیں گے، اور ٹائم زیادہ دینے سے ہم اس کو اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اگلا لا ہے پرینکنسن لا. یہ قانون ایک بنایا گیا ہے ایک، اور اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. قانون یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح میں اپنی ایک مثال دوں، میں نے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی ہوئی ہے کہ روز کی ایک ویڈیو، تو ایک ڈیڈ لائن ہے اور میرے ذہن کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ میں نے آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، چاہے میں جتنا مرضی مصروف ہو جاؤں میں اپنا وقت نکال کے ایک ویڈیو جو ہے بنا کر ضرور اپلوڈ کرتا ہوں. اگلا آ جاتا ہے پرنسپل 80-20 رول، دا پیریٹو پرنسپل جس کو کہتے ہیں. اور 80-20 رول یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو 80% جو ہمارے ریزلٹ ہوتے ہیں پورے دن کے کاموں کے، وہ ہمارے 20% کی محنت سے جو ہے وہ آتے ہیں. تو لہذا ہمیں ان 20% کو فوکس کرنا چاہیے کہ جو کہ ہماری زندگی کے اوپر امپیکٹفل یعنی معنی خیز جو ہے وہ چینج لے کر آتے ہیں. تو یہ تو تھی ہمارے پاس کہ ٹائم مینجمنٹ کی کوئی تھیوریز جو کہ دنیاوی طور کے اوپر ریسرچرز نے جو ہے وہ ثابت کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. سب سے جو ضروری بات میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے جتنا زیادہ وقت کی اہمیت کے اوپر پابندی، وقت کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے، اتنا ہی شاید کسی اور اعمال کے اوپر دیا گیا ہو. ہمارے سامنے 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ایک آئیڈیل ہے ٹائم مینجمنٹ کا، کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اگر ہم اپنا اسکیجول سیٹ کر لیں. تھیوریز نے ثابت کیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھتے ہیں. تو ہمارا دین بھی تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ اور صبح فجر کے لیے اٹھ جاؤ. تو لہذا وقت کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو ہے ٹائم مینجمنٹ بہت بڑی جو ہے ہمیں ٹائم مینجمنٹ جو ہے ہمیں سکھاتی ہے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ وقت کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے، اپنی ترجیحات کو، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کس میں بتا رہے ہیں. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج کل کے جو جوان نسل ہے، اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، جو کیونکہ میں ایک جو ہے وہ ٹیچر بھی ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا ذہن کہا جاتا ہے. تو زیادہ تر جو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اسپیشلی ہمارے ملک کا، وہ اپنا وقت کو ضائع ایسے بے دردی سے کرتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے. جس طرح پوری رات جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر ریلز دیکھنا یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنا بغیر کسی مقصد، بغیر کسی معنی کے، پوری رات دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا، آن لائن گیمز کھیلنا، یہ ہماری زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ہم اپنی پوری زندگی گزار دیں. اسی طرح اگر ہم
اپنے بزرگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، پورا پورا دن باہر سڑکوں پہ بیٹھیں گے اور وقت کا ضیاع کریں گے۔ ہمارا اسلام اس چیز کی ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا، اور وقت نے بھی ثابت کیا ہے کہ وقت کی اپنی اہمیت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ جس نے وقت کی اہمیت کو صحیح طریقے سے پہچان لیا، اپنے وقت کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر لیا، وہ شخص کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو جاتا ہے۔ تو لہذا اس ویڈیو سے ہم آج یہ سیکھیں گے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، ہم اپنا ایک ٹائم مینجمنٹ کا ایک اسکیجول بنائیں، بلکہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ٹیبل ہم اپنا بنا لیں 24 گھنٹے کی زندگی کا، اپنی کوئی ترجیحات ضرور بنائیں کہ یہ میری ترجیح ہے، میں نے اپنے اہداف جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ اپنے اہداف ہمیں کیوں رکھنے چاہیے، گولز کیوں رکھنے چاہیے۔ تو جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں تو گولز کے بعد ڈیڈ لائن ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور جب ڈیڈ لائن ہم سیٹ کر لیتے ہیں، ہم نے جس طرح پڑھا پارکنسنز لاء میں بھی کہ ڈیڈ لائن جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا ذہن، ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس بات کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو بار بار جو ہے نا وہ احساس دلاتا ہے کہ اٹھو یہ کام ہے، یہ ڈیڈ لائن ہم نے پوری کرنی ہے اور اس کے لیے محنت کرو۔ تو لہذا وقت کی قدر کو پہچانیں، وقت کی قدر کو پہچانیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے وقت کی اہمیت کو ضرور سیکھا ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔